احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات ہیں اور ان کا ایک رواں ترجمہ یہ ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں ایک چراغ اور روشن چاند، اور وہی ہے کہ جس نے بنائے رات اور دن عدلتے بدلتے اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، اس کے لیے کہ جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہے یا شکر اختیار کرنا چاہے۔ اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، اور جب ان سے الجھتے ہیں نادان لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اور وہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کر اور دست بستہ کھڑے رہ کر، اور وہ جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمارے پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کی روش ہوتی ہے ان دونوں کے بین بین۔ اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اور نہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ارتکاب کرتا ہے اس کا
اس کو لازماً آ پکڑے گی اس کی پاداش، دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش ذلیل و رسوا ہو کر، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا مہربان۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اچھا، تو وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے، اور اگر لغو کے پاس سے اتفاقاً گزر ہو تو بھی دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جائے ان کے رب کی آیات کے ذریعے تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے اور بہرے ہو کر، اور وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے عطا فرما ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں بنا نیکوں اور خدا ترسوں کا پیش رو۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے اس صبر کے عوض جو انہوں نے کیا، اور ان میں ان کا استقبال ہوگا دعا اور سلام کے ساتھ، وہاں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ بہت ہی اچھی ہے وہ جگہ، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر رکنے کے لیے بھی۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا بس تم نے جھٹلا دیا تو اب وہ تمہیں چمٹ کر رہے گا۔ ترجمے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس جامع رکوع میں ایک تو اللہ تعالی نے اپنے کچھ محبوب بندوں کی صفات گنوائی، ان کی شخصیتوں کے کچھ ایسے پہلو نمایاں کیے ہیں کہ جن کو گویا اللہ تعالی کی طرف سے پسندیدگی کی سند دی جا رہی ہے۔ در حقیقت اس رکوع کے مضامین کا یہی وہ حصہ ہے جس کے پیش نظر اسے اس منتخب نصاب میں اس مقام پر شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے درس میں تعمیر سیرت کے ضمن میں بنیادیں اور اساسات ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب ان اساسات پر، ان بنیادوں پر تعمیر شدہ شخصیت، ایک پوری میچور انسانی شخصیت، یوں کہیے اس تعمیر سیرت کے پروگرام کا ایک فنشڈ پروڈکٹ، ایسا انسان کہ جس نے ان اوصاف حسنہ کو کامیابی کے ساتھ اپنی شخصیت میں جمع کر لیا ہو اور رچا اور بسا لیا ہو، اس کے کچھ خط و خال ہیں کہ جو اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آغاز میں اور اختتام پر ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت سے متعلق بعض اصولی باتیں وارد ہوئی ہیں، اور درمیان میں توبہ کی حقیقت، توبہ کی اہمیت، یہ ایک نہایت اہم مضمون ہے جو اگرچہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جو تسلسل ہے مضامین کا اس کے اعتبار سے ضمنی قرار پائے گا، لیکن دین کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن دین کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ زیر بحث آیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ان صفات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کا بیان ان آیات میں شروع ہوا، عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ یہ انداز قرآن مجید میں عام طور پر آتا ہے جہاں اللہ کی شفقت اور محبت اور عنایت کا پہلو زیادہ اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جن جن مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خصوصی عنایات اور اللہ کی خصوصی التفات کا ذکر ہے، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور بڑا خوبصورت ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے بھی آغاز و اختتام میں کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت بھی یہ ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ آخری رکوع بھی اسی
تبارک الذی کے الفاظ سے شروع ہوا، اور یہاں عبد کی جگہ عباد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی نمایاں علامتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو سلسلے وار گنیں تو سب سے پہلا وصف جو سامنے آتا ہے وہ تواضع اور انکسار ہے، جس کے لیے یہاں تعبیر کے لیے الفاظ اختیار کیے گئے، الذین یمشون علی الارض ہونا۔ انسان کی چال ڈھال اس کی شخصیت کی غمازی کرتی ہے، اس کے ذہن کا ایک انڈیکس، جہاں اس کا چہرہ ہوتا ہے وہاں اس کی چال، اس کے چلنے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ کسی میں غرور ہے اور تکبر ہے تو اس کی جھلک اس کی چال میں نظر آئے گی۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے اختتام پر آ چکا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تو یہ اکڑ کر چلنا اس کی بالکل ضد ہے جو یہاں بیان ہوئی، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلنے والا شخص اپنے آپ کو عبد سمجھ رہا ہے، آقا نہیں جانتا، مملوک سمجھ رہا ہے، مالک نہیں سمجھتا۔ اس کی تواضع، اس کا انکسار، اس کا تذلل، یہ اس کی چال ڈھال سے نمایاں ہو رہا ہے، ہویدا ہو رہا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی محبوبیت کا وصف اول، یا یوں کہیے کہ اس کی شرط اول ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ کوئی انسان اگر تکبر اختیار کرتا ہے، مخلوقات میں سے کوئی اگر تکبر اختیار کرتا ہے تو گویا وہ میرے کاندھے سے میری چادر کو کھینچ رہا ہے، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ لن يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ معلوم ہوا عباد الرحمن کا وصف اول ہے تواضع، انکسار۔ شیخ سعدی نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے ادا کیا بئی طور کہ کوئی درخت جب پھلوں سے لد جاتا ہے تو اس کی شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں۔ انسان بھی اگر واقعتاً اس میں کچھ اوصاف حمیدہ پیدا ہو گئے ہوں، اگر اس کی شخصیت کا درخت حقیقتاً پھلوں سے لدا ہوا ہو تو اس میں جھکاؤ کی ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ اتلی شخصیت، کم ظرفی، اس کا نتیجہ ہے استکبار اور غرور اور گھمنڈ، گردنوں کا اکڑنا۔ تو یہ ہوا پہلا وصف۔ دوسرا وصف یہ بھی در حقیقت ایک میچور انسان کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس میں حکمت، دانائی، معاملہ فہمی آ گئی ہو۔ اگر نادان لوگ اس سے الجھنا چاہیں تو وہ ان سے الجھے نہیں بلکہ سلام کہہ کر رخصت ہو جائے۔ در حقیقت یہ حکمت تبلیغ، حکمت دعوت کا ایک بڑا سنہری اصول ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گویا اپنے آپ کو دوسروں پر ٹھوسنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے انلائٹنڈ انسان جس کا باطن منور ہے علم سے اور معرفت سے۔ یقیناً وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے قلوب و اذہان بھی اسی روشنی سے منور ہو جائے، لیکن اس کے لیے اس میں ایک حکمت ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کسی وقت کس وقت کون انسان ریسیپٹیو موڈ میں ہے، بات سننا چاہتا ہے، قبولیت کا امکان ہے۔ وہ اس وقت بیج ڈالتا ہے جبکہ زمین تیار ہو، اور زمین تیار نہ ہو، لوگ بحث و تمہیس اور رد و قدح پر تلے ہوئے ہوں، وہ کسی طرح سمجھنے اور غور کرنے کے موڈ میں نہ ہو، تو اس وقت کی بحث و تمہیس، اس وقت کا خام خواہ کا الجھ جانا، سوائے اس کے کہ اپنا وقت بھی ضائع کیا جائے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحث کی گرما گرمی میں کوئی ایسا انداز پیدا ہو جائے کہ پھر آئندہ بھی کبھی گفتگو کا موقع نہ رہے۔ فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، وہ رخصت ہو جاتے ہیں، کانٹوں میں اپنے دامن کو الجھنے نہیں دیتے۔
اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اپنی راہ لیتے ہیں، لیکن یہ علیحدگی یہ بھی خوبصورتی سے ہے، جیسا کہ سورہ مزمل میں حضور سے ارشاد فرمایا گیا وَہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے علیحدگی اختیار کیجیے، لیکن یہ علیحدگی بھی ایسی نہ ہو کہ جیسے کسی کو لٹھ مار کر اس سے رخصت ہو جایا جائے، بلکہ خوبصورتی سے ہو کہ اگر اس وقت وہ سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے تو آپ کسی اور وقت جبکہ اس میں کچھ آمادگی پائی جاتی ہو اپنی بات اس کے سامنے رکھ سکیں۔ تیسرا وصف والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اب یہاں پھر نماز کا ذکر آیا ہے۔ عام طور پر مکی صورتوں میں بالخصوص جو ابتدائی دور کی ہیں ان میں ارکان نماز کا ذکر کر کے نماز مراد لی جاتی ہے۔ سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، قیام بھی نماز کا ایک رکن ہے، جیسے سورہ مزمل میں فرمایا قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوائے اس کے ایک تھوڑے سے حصے کے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مراد نماز میں کھڑے ہونا ہے، تو ان الفاظ میں بھی نماز کا ذکر ہے، لیکن غور کیجئے یہ صلاۃ اللیل ہے، یہ رات کی نماز ہے، یہ رات کا سجدے اور قیام کی حالت میں گزرنا ہے، یہ نماز پنجگانہ نہیں ہے جس کا یہاں ذکر ہو، وہ تو فرض ہے، وہ لازم ہے، وہ تو ابتدائی شرط ہے، وہ تو تعمیر سیرت کا کہ پروگرام کی اولین شق ہے۔ یہاں ان لوگوں کی نماز کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو عباد الرحمن میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں، جن میں وہ شخصیت پورے طور پر پک کر تیار ہو چکی ہے، ان کے اللہ کے ساتھ والہانہ عشق کا حال یہ ہے، ان کے اللہ کے ساتھ اللہ سے قرب کے حصول کی خواہش اور تمنا کا عالم یہ ہے کہ رات ان کی بیتتی اس حال میں کہ کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں اپنے رب کے حضور میں اور کبھی دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کا یہی نقشہ سامنے آتا ہے، اگرچہ اس طرح کا معاملہ بھی بعض روایات سے سامنے آتا ہے کہ متعین تعداد میں رکعتیں ادا کر لینا یہ تہجد کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایک وہ کیفیت حضور کی ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر چونک کر کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے، پھر ذرا طبیعت پر اگر غلبہ آیا بربنائے طب بشری کچھ تکان کا یا نیند کا، تھوڑی دیر استراحت فرمائی اور پھر کھڑے ہو گئے۔ یہ کیفیت ہے کہ جس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بیتتی ہیں اس حال میں کہ کبھی وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں اپنے رب کے حضور میں اور کبھی دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے۔ چوتھا وصف ان کا آیا وہ بات کہ جو سورہ نور میں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اس مقام اور مرتبے کو پہنچنے کے باوجود بھی ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے، آخرت کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہنے سے۔ چوتھا وصف جو ہمارے سامنے آیا وہ ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ نور میں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار کے الفاظ میں آ چکا ہے، یعنی اس مقام اور مرتبے کو پہنچنے کے باوجود ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف اور خشیت سے خالی ہو جائیں یا انہیں آخرت کی باز پرس کا کوئی ڈر نہ رہے یا وہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو مستثنا سمجھ لیں، محفوظ اور مامون جان لیں، جیسا کہ سورہ معارج میں ہم نے پڑھا ان عذاب ربک غیر مامون، تیرے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نچنت ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ اپنے رب سے استدعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب
ہم سے پھیر دے اس عذاب کو، وہ جہنم کا عذاب وہ بہت ہی چمٹ جانے والی شے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار کے اعتبار سے بھی اور عارضی جائے قیام کے پہلو سے بھی۔ یہ در حقیقت کسی جگہ کی کہ برے ہونے کی انتہائی کیفیت کے اظہار کے لیے الفاظ آئے۔ دنیا میں ہمارا تصور یہ ہے کہ بری سی بری جگہ پر بھی جو تھوڑی دیر کے لیے اگر جانا ہو تو یہ چینج تفریح کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اچھی سی اچھی جگہ پر بھی اگر مستقل قیام ہو تو اس میں پھر کوئی حسن و رعنائی باقی نہ رہے گی۔ لہذا اس رکوع میں جہنم کے بارے میں فرمایا وہ اتنی بری جگہ ہے کہ مستقل جائے قرار تو خیر ہے ہی بری، وہاں ایک لہجے کے لیے بھی اگر کسی کو جانا پڑے تو وہ اپنی ساری ہولناکی اور اپنی ساری خوفناکی کو اس پر عیاں کر دے گی۔ اور اس کے مقابلے میں اس رکوع کے آخر میں جنت کا ذکر آیا، حسنت مستقرم و مقاما، وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاؤ تب بھی اس کی حسن و رعنائی تم پر پورے طور پر منکشف ہو جائے گی، اور مستقلاً وہاں رہو گے تب بھی اس کی رعنائی میں کوئی کمی نہ ہوگی، اس کی دلچسپیوں میں کہیں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وہاں تم کبھی بھی یہ محسوس نہ کرو گے کہ اب اس سے دل بھر گیا ہے۔ یہ ہوا چوتھا وصف۔ پانچواں وصف یہ ہے وہ اعتدال، میانہ روی، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں اپنی کسی جائز ضرورت پر ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو۔ انسانی ضروریات ہیں، غذا اس کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، مکان اس کی ضرورت ہے، لیکن ان ضرورتوں کو صرف ضرورت کی حد تک پورا نہ کیا جائے، اس میں بے جا خرچ کیا جا رہا ہو، کھانوں پر کھانے، دسترخوان بھرے ہوئے ہوں، کپڑوں کے انبار جمع کر لیے جائیں، گھروں کی آرائش اور اس میں آسائشوں پر بے انتہا خرچ کیا جا رہا ہو، یہ اسراف ہے۔ تو یہاں دونوں چیزوں کی مذمت ہو گئی، اور اصلاً جو چیز پیش نظر ہے وہ در حقیقت وہ میانہ روی ہے، وہ اعتدال ہے جو کسی میچور انسان کی شخصیت کا وصف لازم ہے۔ یاد ہوگا کہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آخری بات یہ آئی تھی کہ وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور وہاں بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ میانہ روی صرف چلنے ہی میں نہیں بلکہ مراد ہے پوری زندگی کے اپنے معاملات میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے چلن میں، اپنے خرچ میں، ہر اعتبار سے محسوس ہو کہ ایک معتدل اور متوازن زندگی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی کسی انسان کے پختہ ہونے، پختہ مزاج اور میچور ہونے کی ایک علامت ہے۔ اس کے بعد درمیان کے کچھ آیات کو چھوڑتے ہوئے کہ ان کے ضمن میں بعد میں عرض ہوگا، یہ اوصاف جو بیان ہو رہے تھے ان کے ضمن میں چھٹا وصف آتا ہے، والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ کہ جو جھوٹ پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے۔ شہد یشہدو کے معنی ہوتے ہیں کسی کا کہیں موجود ہونا، اسی سے در حقیقت شہادت کا تصور ماخوذ ہے۔ گواہ وہ ہوتا ہے جو کسی واقعے کے وقت موجود ہو۔ یہاں یشہدون الزورا، اس کا اگرچہ بعض حضرات نے ترجمہ یوں بھی کر دیا ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ ہوگا وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے۔ صدق اور سچائی کے لیے ان میں اتنی حمیت ہے، ان کی غیرت حق یہ گوارا نہیں کرتی کہ جہاں جھوٹ کا کوئی دھندا ہو رہا، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا، جہاں جھوٹ پر معاملات طے کیے جا رہے ہوں، جہاں جھوٹ پر زندگی استوار ہو رہی ہو،
وہاں وہ اپنی موجودگی تک گوارا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. صداقت، اس کے ساتھ ان کا قلبی لگاؤ اس نوعیت کا ہوتا ہے. ساتھ ہی فرمایا 7واں وصف، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. لغو پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلے سبق میں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں، وہاں اس کا مفہوم بھی بیان کیا جا چکا ہے. یہاں فرق دیکھیے اور اس نقطے کو مزید سمجھیے کہ عرض کیا گیا تھا کہ وہاں تعمیر سیرت کی اساسات کا بیان ہے. یہاں پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت کے خط و خال سامنے آ رہے ہیں. اس لیے وہاں الفاظ تھے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے، بچنے والے. یہاں اسی لفظ کو کے مضمون کو لائے ہیں، لیکن کس انداز میں کہ لغو کا ارادہ کرنا، بالقصد کسی لغو کام میں شریک ہونا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا مروا باللغو، اگر اتفاقاً بھی کسی لغو پر سے ان کا گزر ہو جائے، بغیر کسی اپنے ارادے یا قصد کے، اتفاقاً کہیں سے جاتے ہوئے کسی لغو پر گزر ہو جائے، مروا کراما، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اپنا دامن بچاتے ہوئے، بغیر اس میں ملوث ہوئے وہ وہاں سے گزر جاتے. اس کے بعد 8واں وصف، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اس میں اگرچہ انداز تعریض کا ہے کہ معاندین، مخالفین، کفار و مشرکین، ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنا رہے ہیں، ان کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت اندھے اور بہرے ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، گویا کہ مخالفت پر، انکار پر ادھار کھائے بیٹھے. اس کے برعکس روش ہے ان کی، جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو تو اپنے سر کے کانوں کو بھی کھول کر اور دل کے کانوں کو بھی کھول کر، ان کے سامنے جب تذکیر ہوتی ہے کتاب اللہ کی آیات کے حوالے سے، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے انوار سے اپنے ظاہر و باطن دونوں کو منور کرتے ہیں. یہ ہے 7واں وصف. عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان ہو رہے تھے ان میں 8واں وصف آتا ہے ان الفاظ میں کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے رب ہمارے، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں نیک اور پارسا لوگوں کا پیش رو بنا. یہ ان کی وہ دلی تمنا ہے، جس راستے پر وہ خود چل رہے ہیں. ان کی خواہش فطری طور پر یہ ہے کہ ہمارے اولاد و احفاد، ہماری آئندہ نسلیں، وہ بھی اسی راستے پر چلنے والی ہیں، تاکہ قیامت میں میدان حشر میں جب حاضری ہو تو ہمارے پیچھے آنے والے بھی مومنین، صالحین، قانتین، اللہ کے نیک بندے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی شخصیت کے خارج پر کچھ اور رنگ طاری کر سکتا ہے، مختلف لبادے اوڑھ سکتا ہے، لوگوں کو کچھ اور نظر آ سکتا ہے، لیکن اس کی اصل شخصیت، اس کی اصل اقدار لازماً منعکس ہو جاتی ہیں اس خواہش میں، اس کوشش میں کہ جو وہ اپنی اولاد کے بارے میں رکھتا ہے. ایک دنیا دار انسان واقعتاً جو دنیا ہی کا طالب ہے، جس کی امنگیں اور جس کی ہمتیں صرف دنیا ہی کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، وہ چاہے کوئی دینداری کا لبادہ اوڑھ لے اور لوگوں کو دھوکہ دے لے،
لیکن اس کی اصل شخصیت، اس کا اصل باطن نمایاں ہو جائے گا اس میں کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہ رہا ہے۔ آیا وہ انہیں دین کی طرف لانا چاہ رہا ہے یا ان کے لیے اس کے ذہن میں صرف دنیا کا معاملہ ہے؟ یہ ہے در حقیقت ان عباد الرحمان کا باطن، ان کے باطنی احساسات، اس کا عکس کہ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، پروردگار ہماری اولاد و احفاد، ہماری آئندہ نسلیں، ہمیں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے اپنی ایک فرما بردار امت برپا کیجو۔ یہی دعا ان کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب میدان حشر میں تشریف لائیں گے تو ان کے پیچھے اسماعیل ہوں گے، اسحاق ہوں گے، ان کے آئندہ نسلوں میں انبیاء ہوں گے، صلحاء و اتقیاء ہوں گے۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں نوع انسانی کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ گویا کہ ہر انسان اپنی ایک حیثیت میں امام ہے، کچھ نہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں اس کی طرف یوں بھی اشارہ کیا گیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، ایک گلہ بان کی ہے، جس کے چارج میں کچھ بھیڑیں بکریاں دے دی گئی ہیں، اور وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر شخص کے گھر کے لوگ، اس کا خاندان، اس کی بیوی، اس کی اولاد، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کی ایک رعیت ہے جس کے بارے میں وہ خدا کے ہاں مسئول ہوگا۔ اس نے اپنی سی کوشش اگر کر لی ہو انہیں نیکی اور خیر اور راستی اور بھلائی اور ایمان اور تقوی اور احسان کے راستے پر لانے کی، اور پھر بھی وہ نہ آئے ہوں تو وہ بری ذمہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کی اپنی کوشش ہی صرف ان کے بارے میں، صرف ان کے نان نفقے کی فکر ہی صرف اسے دامن گیر رہی ہو، انہیں کھلانے پلانے ہی کا معاملہ صرف اس کے پیش نظر رہا ہو، ان کی دنیا بنانے ہی کے بارے میں اس نے سوچا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی گمراہی، ان کی غلط روی پر اولاً ذمہ دار اور مسئول خود وہ ہوگا۔ یہ گویا کہ سورہ تغابن میں جو مضمون ایک سلبی اور منفی انداز میں آیا تھا، اس آیت مبارکہ میں وہ مثبت پیرائے میں آ گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان اپنی جگہ خود چوکس اور چوکنے رہو، تمہارے دلوں میں اپنی بیویوں اور اولاد کی جو محبت ہے یہ ایک پوٹینشل ڈینجر ہے، یہ خطرے کی سرخ روشنی ہے، محفوظ رہو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کہیں اس محبت کے زیر اثر، کہیں اس محبت کے زیر اثر تمہارا قدم جادہ حق سے ہٹ نہ جائے۔ یہاں ایک مثبت رول جو ہیڈ آف دی فیملی، جو کسی خاندان کے ذمہ دار شخص کے لیے لازم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو خیر کی، بھلائی کے راستے پر، تقویٰ کے راستے پر چلانے کی کوشش کرے، اور اپنے دل سے میں اس کی تمنا رکھے اور اللہ سے اس کی دعا کرتا رہے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، جب ہم میدان حشر میں حاضر ہوں تو ہمارے پیچھے چلنے والے، ہم جن کے پیشوا اور امام ہوں، وہ متقی ہوں، خدا ترس ہوں، نیک ہوں، مومن ہوں، مسلم ہوں۔ یہ ہے وہ اوصاف جن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، جیسے کہ پہلے سبق میں ان تمام شقوں کو بیان کر کے کہ جو تعمیر سیرت کے لیے لازم ہے، اس کے بعد ان کے اخروی انجام، اخروی نتیجے کی
کا ذکر فرمایا گیا تھا، ایسے ہی یہاں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. یہاں لفظ صبر بڑا ہی ایک جامع مفہوم لیے ہوئے. یہ پوری روش در حقیقت صبر کا ظہور ہے. دنیا کی بجائے عاقبت کا طالب ہونا یہ صبر ہے. انسان کا اشتعال دلانے پر مشتعل نہ ہونا اور حکمت دعوت و تبلیغ کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بھی صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے. گویا کہ یہ پورا طرز عمل اگر اسے ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے تو یہ در حقیقت صفت صبر کا ظہور ہے کہ جو پوری شخصیت میں ہو رہا ہے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہیں بالا خانے عطا ہوں گے، جنت کے بالا خانوں میں ان کا استقبال کیا جائے گا، تحیت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا جائے گا. قیلن سلامن سلاما، سلامتی کے پیغام کے ساتھ فرشتے ان کا استقبال کریں گے. وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور وہ جگہ وہ ہے کہ جو مستقل جائے قیام کے لیے بھی بہت اعلیٰ، جس سے کبھی طبیعت میں سیری نہیں ہوگی، جس سے جی کبھی اکتائے گا نہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہی کہنے. گویا کہ یہ ان آیات کا وہ حصہ ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب میں مضمون کی ترتیب کے اعتبار سے انفرادی سیرت و کردار کا جو نقشہ قرآن مجید پیش کرتا ہے، انسان مطلوب کا، اس کا جو تکمیلی مرحلہ ہے اس کو بیان کر رہی. اب آئیے ان مضامین کی طرف جو اس اعتبار سے ضمنی قرار پائیں گے، اگرچہ قرآن مجید کی کوئی آیت ضمنی نہیں ہے. آغاز میں ایمان باللہ کے لیے جو قرآن مجید کا مخصوص استدلال ہے، جو اس سے پہلے ہم سورہ آل عمران کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، جس کا پھر ایک اعادہ ہوا ہے سورہ تغابن کی ابتدائی آیات میں. یہ آسمان اور زمین، مظاہر فطرت، رات اور دن کا الٹ پھیر، یہ چاند جسے یہاں چراغ سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ بالفعل اس میں عمل کمبشن، جلنے کا عمل احراق موجود ہے. یہ وہ مضمون ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری آیات میں بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور پھر قدر اجمال کے ساتھ سورہ تغابن کی ابتدائی آیات میں بھی اس کا اعادہ ہو چکا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ تمام مظاہر فطرت، یہ سورج جو ایک چراغ کے مانند ہے، اس کے لیے لفظ سراج آیا اس لیے کہ اس میں عمل احراق، جلنے کا عمل، کمبشن کا عمل فی الواقع اور بالفعل موجود ہے. اور یہ چاند جو روشن تو ہے اگرچہ اس میں وہ عمل احراق موجود نہیں. پھر یہ رات اور دن کا الٹ پھیر، خلفت کا لفظ آیا. یہ دونوں معنی دے رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، جیسے کہ رات دن کے تعاقب میں ہو اور دن رات کا پیچھا کر رہی ہو. اور پھر یہ بھی کہ ان میں اختلاف ہے کیفیات کا، ان سب میں مواد ہے، اس سب میں سامان ہے دو چیزوں کا، سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسانوں کے لیے، تذکر اور تشکر کا. ایک طرف تو یہی وہ مظاہر فطرت ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کا وجود، اس کی توحید، اس کی صفات کمال، اس کے کمال قدرت، کمال علم، کمال حکمت کے یہ شواہد ہیں. ان کے حوالے سے انسان میں تذکر، یاد دہانی، معرفت خداوندی کا، اس کے باطن کے جو مضمر حقائق ہیں ان کی گہرائیوں میں سے ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر اجاگر ہونا، یہ عمل ہے جس کو قرآن تذکر کہتا ہے. تو کائنات کے ان شواہد، کائنات کے اس مشاہدے سے یہ عمل تذکر پیدا ہوتا ہے
ان لوگوں میں کہ جو صحیح الفطرت ہوں، سلیم العقل. اور دوسرا جذبہ جو ابھرتا ہے وہ جذبہ ہے تشکر کا. خود اپنی ہستی کے لیے یہ تمام چیزیں اس کی ضروریات کی بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں. اس کے وجود کے سارے احتیاجات انہی ذرائع سے وہ مسبب الاسباب بہم پہنچا رہا ہے. یہ اس کی ربوبیت کے مظاہر ہیں اور وسائل و ذرائع ہیں. لہذا ان کے فہم و ادراک سے اس کے اندر شکر باری تعالی، حمد باری تعالی کا ایک جذبہ ایسے قلب کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے کہ جیسے کوئی چشمہ زمین سے ابل رہا. یہ ایمان کے ضمن میں وہ مباحث کے جو سورہ آل عمران، سورہ تغابن اور سورہ لقمان میں کسی قدر تفصیل سے آ چکے ہیں، انہیں اس رکوع کی ایک انتہائی جامع اور پرشکوہ تمہید کی حیثیت سے لے آیا گیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. گویا کہ اس سے آگے جو عباد الرحمان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یہ ان عباد الرحمان کا ذہنی ارتقاء، یہ ان کے سوچ کا عمل ہے جن سے گزر کر ان کی شخصیت اس مقام تک پہنچی ہے کہ ان کے اندر یہ اور یہ اوصاف پیدا ہو گئے. اس رکوع کا اختتام ہو رہا ہے ایک ایسی آیت سے جو ایمان بالرسالت کے ضمن میں بڑی اہم ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دعوت و تبلیغ سے، میرے اس شغف، اس میں میرے اس انہماک سے کہ میں تم میں سے ایک ایک کے پاس جاتا ہوں، راتوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں اور دن کو بھی تمہیں پکار رہا ہوں، ایک ایک سے انفرادی طور پر بھی بات کر رہا ہوں اور مجموع میں بھی تمہیں خطاب کر رہا ہوں. اس سے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میری ذاتی غرض اس سے وابستہ ہے، یا جس پر ایمان کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، میری دعوت اپنے رب پر ایمان لانے کی ہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ رب کو تمہاری کوئی احتیاج ہے، اللہ کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے کہ جو تمہارے ایمان ہی سے پوری ہوگی. ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں. قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے. ہاں اس نے یہ قاعدہ بنایا ہے، یہ سنت اللہ ہے، یہ سنت اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. لولا دعاؤکم، وہ عذاب دینے سے پہلے، پکڑنے سے پہلے اتمام حجت کرتا ہے. تمہیں پکار رہا ہے، تمہیں دعوت دے رہا ہے. تم یہ عذر نہ کر سکو کہ اے رب ہمیں راہ ہدایت دکھائی ہی نہیں گئی، ہمیں حق کی طرف پکارا ہی نہیں گیا. صرف اس قطع عذر کے لیے، اس اتمام حجت کے لیے یہ میری ساری محنت ہے، میری بھاگ دوڑ ہے. فقد کذبتم، اب یہاں کلام کا تیور بدلتا ہے. تو تم نے جھٹلا دیا ہے، تم نے انکار کیا ہے، تم نے اس راہ حق کو اختیار کرنے سے اعراض کیا ہے. فسوف یکون لزاما، تو اب تیار رہو، اس کی پاداش وہ لاگو ہو کر رہے گی، اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. گویا کہ اس رکوع کے آغاز میں ایمان باللہ اور معرفت خداوندی کے ضمن میں قرآن کا جو اپنا ایک مخصوص طرز استدلال ہے، اس کا خلاصہ 2 آیات میں بڑی ہی جامعیت کے ساتھ آ گیا. اور اختتام پر ایمان بالرسالت کے ضمن میں بڑی اہم حقیقت واضح کر دی گئی. درمیان میں آیا ہے وہ مضمون جس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ فلسفہ و حکمت دین کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا. سب سے بڑے 3 گناہ کون سے ہیں؟ اولین عظیم ترین شرک ہے، جس پر ہمارے اس منتخب نصاب میں تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے.
اور یہاں شرک میں سے بھی شرک فی العبادت اور شرک فی العبادت میں سے بھی شرک فی الدعاء کا ذکر کیا گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اس کے بعد شناعت اور قباحت میں دوسرے نمبر پر ہے قتل ناحق اور تیسرے نمبر پر ہے زنا اور بدکاری. ان پر انشاءاللہ آئندہ ایک درس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے حوالے سے قدر تفصیل سے گفتگو ہوگی. ان کا ذکر کر کے فرمایا یہ گناہ وہ ہیں کہ جو ان کا ارتکاب کرے گا اسے اس کی سزا مل کر رہے گی. یلقا ساما یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. دوہرا کیا جائے گا اس کے لیے، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف. قیامت کے دن سے عذاب کا دوہرا کیا جانا گویا کہ مستلزم ہے اس کو کہ عذاب کی کوئی کیفیت پہلے بھی موجود ہے. یہ ہے اس عالم برزخ میں انسان کے اس آخری انجام کا ایک عکس کہ جو موت کے فوراً بعد سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو استعارتاً حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. عذاب قبر کے لیے یہ مقام قرآن مجید میں ایک اہم مقام کی حیثیت سے اس کی اس بات کی رہنمائی کی طرف متوجہ کرنے والا ہے. اب اس کے بعد آیا مضمون توبہ کا. الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کرے. توبہ ہمارے دین کی اس کے فلسفہ اور حکمت کی ایک بڑی اہم بات ہے. یہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ اخلاق کا معاملہ اور اخلاقی معاملات مادیات پر ان کو قیاس کرنا درست نہ ہوگا. یہاں جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زہر کھانے والا مر جائے گا، یہ دوسری بات ہے کہ بروقت طبی امداد مل جائے، اسٹامک واش ہو جائے. لیکن یہ کہ اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو سکی تو زہر کھانے کے بعد چاہے وہ کھانے والا کتنا ہی پچھتا رہا ہو، کتنا ہی اسے یہ احساس ہو کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اس کے نتائج اور عواقب کا ظہور ہو کر رہے گا. گویا کہ تیر اس کے ہاتھ سے نکل چکا، اب اس کو واپس لانے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں. یہی تصور اگر کہیں اخلاقیات کے میدان میں راہ پا جائے تو بڑا تباہ کن ہے. اس سے انسان پر مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے. اصلاح حال کے لیے جو ہمت، جو قوت ارادی مطلوب اور درکار ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. لہذا ضرورت ہے اصلاح حال کے لیے کہ انسان کو معافی کی امید دلائی جائے. یہ نہ سمجھو کہ گناہ ہو گیا ہے تو اب اس کی پاداش سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. در توبہ واہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر تم خلوص اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اس طرح توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، تو حضور کے الفاظ مبارکہ کی روح سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ کل بنی آدم خطاؤون، اگر تم سے کوئی خطا ہو گئی تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں. بنی آدم تو سب کے سب انتہائی خطا کار. خطا مبالغے کا صیغہ ہو گیا. کل بنی آدم خطاؤون، تمام انسان خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. یہاں توبہ بھی پھر بس صیغہ مبالغہ آیا، انتہائی توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، بار بار لوٹنے والے، پلٹنے والے. گویا کہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کا پاؤں پھسلا، وہ گرا اور پھر وہ پڑا ہی رہ گیا. ایک وہ ہے کہ جس کا پاؤں پھسلا، وہ گرا لیکن پھر سنبھلا اور کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنے سفر کو جاری رکھا.
پھر کہیں کو لغزش ہو گئی، پھر گر گیا، لیکن اس پر اس نے ڈیرا نہیں لگایا، اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، وہ وہیں بیٹھ کر نہیں رہ گیا، پھر اس نے اپنی ہمت کو مجتمع کیا، پھر اپنی قوت ارادی سے کام لے کر پھر کھڑا ہوا، پھر آگے چلنے لگا۔ یہ ہے توابیت کی کیفیت، ان بار بار توبہ کرنے اور رجوع کرنے کا معاملہ۔ توبہ کے لفظی معنی ہے پلٹنا، تاب یتوب توبن و توبتن، اور یہ بہت قریب ہے آب یعوبو۔ آب یعوبو کے معنی بھی لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا، آئے بینا تائے بینا لربنا حامدین۔ یہ اس دعا کے الفاظ ہیں جو کہیں باہر سے اگر انسان لوٹ رہا ہو تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ الفاظ اس کی زبان پر آ جائیں، ہم لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں بھی، گویا کہ ایک تو ہمارا یہ لوٹنا ہے باہر سے اپنے گھر کی طرف، یہ ظاہر ہے، ایک ہمارا لوٹنا ہے معصیت سے، گناہ سے، غفلت سے اپنے رب کی جانب، اس کے ذکر کی جانب، اس کی یاد کی جانب، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے۔ تو لفظ اواب، اواب بھی آتا ہے انتہائی رجوع کرنے والا، تواب بھی وہ ہے جو بار بار پلٹتا ہے، بار بار رجوع کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ یہ توبہ اللہ کو کتنی پیاری ہے، اس کو حضور نے ایک خاص انداز میں سمجھایا۔ ایک مرتبہ تو آپ گھر تشریف لا رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین، ان کے گھر کی طرف آپ آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا حضور تشریف لا رہے ہیں تو ان کا چہرہ خوشی سے دمدم، تو ان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تمہیں میرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی؟ جب انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ ہاں مجھے آپ کے آنے سے بڑی مسرت ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا ام سلمہ، اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ یہ بات ایک اور تمثیل میں بالکل نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہے۔ حضور نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایک سوار ہے، مسافر، ایک اونٹنی پر ہے، لقدق صحرا ہے، تنے تنہا سفر کر رہا ہے، اسی اونٹنی پر اس کے کھانے کا سامان بھی ہے، اسی پر کوئی چھاگل بھی ہے جس میں اس کے لیے پانی ہے۔ وہ کہیں کسی جگہ کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے بیٹھتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی موجود نہیں۔ اب اس پر ایک اضطراب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ اس حالت اضطراب و اضطرار میں ادھر دوڑتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر تلاش کرتا ہے، ادھر ڈھونڈتا ہے، لیکن جب اونٹنی نظر نہیں آتی تو مایوس ہو کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود ہے، سامنے کھڑی ہے۔ اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اے رب تو میرا مالک، میں تیرا بندہ، لیکن اس فرط خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا مالک، تو میرا بندہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ یہ ہے توبہ کی عظمت، جس کو خوب کہا ہے سرمد نے، اور اسلام کے اس پورے تصور کو، اس نظریے کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس کی تعبیر کی ہے کہ باز آ ہرچے ہستی باز آ، گر کافرو گیبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ حضور نے فرمایا کہ بالم یغرغر، یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ نزع کی کیفیات طاری نہیں ہو جاتی۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اس تصویر کا دوسرا رخ بہت اہم ہے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان تسبیح کے گانوں پر استغفار کے کلمات کو دہراتا رہے،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ کی اصل حقیقت ہے رجوع، پلٹنا، لوٹنا، معصیت سے اطاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی جانب۔ اس حقیقت کو اس مقام پر بڑی ہی عمدگی سے ادا کیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ کہ جس نے توبہ کی، اور یہ توبہ در حقیقت تجدید ایمان ہے، اس لیے کہ معصیت اصلاً ایمان کی نفی ہے، قانونی ایمان کی نہیں، حقیقی ایمان کی۔ وہ احادیث یاد کیجئے جو اس سے پہلے ایمان سے متعلق جو بنیادی باتیں کہی گئی تھی اس کے ضمن میں بھی آئیں، اور سورۃ العصر کے درس کے دوران بھی آئیں۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا۔ یہ معصیت ثبوت ہے اس کا کہ ایمان سے اس کا دل اس وقت خالی ہو چکا ہے۔ اب گویا کہ توبہ اگر حقیقی معنی میں ہے تو یہ تجدید ایمان ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں حضور نے یہ الفاظ ارشاد بھی فرمائے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، یا چھتری کے مانند سایہ کیے رہتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے۔ یہ ہے وہ تجدید ایمان، توبہ کا نتیجہ اور حاصل، جس کی طرف اشارہ کر دیا الا من تاب وآمن۔ اور ایمان جب اپن اصل حقیقت کے ساتھ دل میں دوبارہ جاگزی ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ عمل کی درستی ہے۔ وعمل عملا صالحا، اگر عمل درست نہیں ہوا تو توبہ کہاں ہوئی؟ زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، جب تک کہ معصیت پر شدید پشیمانی نہ ہو، اللہ کے جناب میں اس عہد کے ساتھ، اس عزم مصمم کے ساتھ رجوع نہ کیا جائے کہ پروردگار دوبارہ ادھر رخ نہ کروں گا، دوبارہ اس عمل کا، اس فعل کا ارتکاب نہ کروں گا، اور بالفعل بھی اس عمل کو ترک کیا جائے۔ معصیت کا ترک کر دینا واجب ہے توبہ کے درست ہونے کے لیے، اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی کے لیے ہو، پھر کبھی اگر غلطی ہو گئی ہے، پھر لغزش ہو گئی ہے، پھر توبہ کرے، لیکن ایک مرتبہ توبہ کی درستی کی شرط لازم یہ ہے کہ معصیت کو بالفعل ترک کیا جائے۔ اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا وعمل عملا صالحا۔ اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ گویا کہ قرآنی تعبیر ہے اسی حقیقت کی جو احادیث کے حوالے سے سامنے آ چکی۔ اس توبہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ صرف یہ کہ وہ برائی جو تھی نامہ اعمال سے محو کر دی جائے گی، وہ دھبا جو ہے دھو دیا جائے گا، بلکہ اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہ دونوں اعتبارات سے دامن اخلاق پر جو دھبا لگ گیا تھا وہ دھل جائے گا، شخصیت اور سیرت و کردار کا دامن پھر صاف و شفاف ہو جائے گا، اور نامہ اعمال پر جو داغ لگا تھا وہ بھی دھل جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کی تکرار کی اور اعادہ کیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کی اور اس کے توبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا عمل درست ہو گیا، فَأُولَٰئِکَ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے وہ شخص کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کا حق ہے۔ عربی زبان میں فعل کے بعد جب مصدر کو لایا جائے تو اس میں اس فعل کے حقیقی معنی میں وقوع پذیر ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اصل توبہ یہ ہے، توبہ کا جو حق ہے وہ یوں ادا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے عمل میں درستی کی کیفیت بالفعل پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے توبہ کا وہ ضمنی مضمون جو بہت اہم ہے دین کے فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے، اور جو اس رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔